ہمارے وہ بڑے پیچیدہ ہے. یہ اس طرح سے 2+2 کے مسئلے نہیں ہیں. مثال کے طور کے اوپر جو اس وقت ایرانین بارڈر کے اوپر جو سچویشن بنی تھی ہماری ٹریڈ کی، وہ افغانستان کے مسئلے کے بعد ہم نے تمام ہی بارڈرز جو ہیں ان کو وہاں پہ بڑا اسٹرکٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ جو مقامی ضروریات ہیں ان میں بھی مسائل پیدا ہوئے. اب ہمیں ان کا بھی احساس ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کا وہاں پہ مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، انفارچونیٹلی جو پے در پہ حکومتوں نے آ کے وہاں پہ جو گوادر کی پورٹ کے اوپر بات تو کی، لیکن جو بنیادی مسئلے ہی تھے، یعنی بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، یہ مسائل ہی وہاں پہ حل نہیں ہوئے. اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بڑے ڈیلے ہوتے گئے، جس کی وجہ سے ایک لیجٹیمیٹ وہاں پر احساس محرومی بھی پیدا ہوا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ان مسائل کے حل کے لیے بڑی آگے تک جانے کو تیار ہے. اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے کل تمام جو متعلقہ ادارے ہیں، لوگ ہیں، بلوچستان کی حکومت ہے، ان سے بات چیت کی ہے. اور اس ہفتے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ایک بڑا کمپریہنسو، پہلے بھی اس کے اوپر جو ساؤدرن بلوچستان پیکج ہے بڑا کمپریہنسو پیکج ہے، وہ لے کے ہم آئے ہیں. اور اس کے ایگزیکیوشن میں جو مسائل ہیں ہم ان کو بھی دور کریں گے. اور زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ جو مقامی جو ہمارے وہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ بلوچستان حکومت کے بھی متعلق ہیں. ہم نے ان سے بھی بات کی ہے اور ہم وسائل بلوچستان کو پورے دیں گے اور انشاءاللہ یہ مسئلے جو ہیں وہ ضرور جو ہے وہ ہم حل کریں گے. جو وہاں پہ یہ اللیگل فشنگ کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب بڑا سخت نوٹس دے چکے ہیں اور انشاءاللہ اس میں معاملات جو ہیں وہ آگے بہتری کر جائیں گے. اس میں کچھ مسئلے یہ ہیں کہ کچھ انڈر لائسنس بھی ہو رہی ہے اور وہ پہلے سے جاری شدہ ہے، کچھ اللیگل ہو رہی ہے. ان دونوں کو جو ہے وہ اکٹھا ایک دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک پالیسی کے طور کے اوپر آگے جو ہے وہ لے کے جایا جائے گا. اچھا، جو بنیادی اس میں فاروق حبیب صاحب کو جو آج ہم زحمت بھی دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو فارن فنڈنگ کے کیسز ہیں ان میں پیش رفت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں. ہم الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جو پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں ان کی فنڈنگ کے معاملات جو ہیں وہ اوپن ہونے چاہیے. اور جو تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی جو فنڈنگ ہے وہ عوام کے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ پاکستان میں جمہوریت تب اوپر جائے گی جب سیاسی جماعتوں کا اپنے ایک سٹرکچرز ہوں گے، اپنی فنڈنگ کا نظام ان کا اوپن ہوگا. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری شدت پسند جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹر ہو گئی ہیں جن کی فنڈنگ کے جو سورسز ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں. یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے. لہٰذا یہ جو اس وقت مقدمات چل رہے ہیں اس کے اوپر میں فاروق آپ کو کہوں گا کہ پہلے آپ ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل ذرا بات بتا دیں اور اس کے بعد پھر جو نیا نظام آیا ہے اور ایک دو گفتگو ہے وہ بھی پھر میں آپ سے کر لوں. بہت شکریہ منسٹر صاحب. جس طرح فواد چودھری صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے جو فائنینشیل یعنی کہ جو ان کے کھاتے ہیں وہ قوم کے سامنے بھی آنے چاہیے اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کس کس نظام کا، کس کس پارٹی کا فائنینشیل سسٹم یا فنڈ ریزنگ کا سسٹم جو ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ پیسے وہاں پر جمع کیے جاتے ہیں. بنیادی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا. 22 والیومز جو ہیں وہ ہم نے سبمٹ کیے اور یہ پہلی جماعت ہے جس نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک فنڈ ریزنگ کا نظام قائم کیا جس کے بیرون ملک جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ $10 پیئنگ ممبرز کا کانسیپٹ جو ہے اسے ہم سامنے لے کر آئے. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی یہاں بھی پیئنگ ممبرز کا جو ہے وہ ہم نے کانسیپٹ لے کر آئے اور اس کا تمام تر ریکارڈ ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا. اسی طرح پاکستان کی اور دو بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کے اکاؤنٹس کے لیے بھی الیکشن کمیشن نے 2017 کے اوائل سے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے. وہی اسکروٹنی کمیٹی ہے
جس اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کو اسکروٹنائز کیا وہ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو اسکروٹنی ہے اس کو کنکلیوڈ نہیں کیا گیا، اور وہ بیجا التواؤں کے پیچھے، تاریخوں کے پیچھے چھپتے رہے ہیں، اور جو ان کے اکاؤنٹس کے اندر آنے والا جو کروڑوں روپیہ ہے، خاص طور کے اوپر جو 2013 2014 2015 کی یہ 3 سال کی فنڈنگ کا جو ہے وہ اسکروٹنائز ہو رہی ہے، اس کا آج تک جو ہے وہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ جمع نہیں کروا سکے، اور یہ کروڑوں روپے کی رقوم ہے، اور ایسے درجنوں بینک اکاؤنٹس دونوں جماعتوں کے موجود ہیں جن کا الیکشن کمیشن کے گوشواروں کے اندر ان کی بینک سٹیٹمنٹس کو جمع نہیں کروایا گیا، ان کو جو ہے وہ چھپایا گیا ہے۔ ان کو کیوں چھپایا گیا ہے؟ اس سے شکوک و شبہات جو ہے ان جماعتوں نے جو ہے وہ خود پیدا کیے ہیں، اور یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، یہ بلکہ پاکستان کی جو سب سے بڑی اعلیٰ عدلیہ ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، حنیف عباسی کیس کے اندر 2016 کے اندر یہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا میرے پاس جو ہے وہ موجود ہے، جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جس میں سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو یہ بڑا واضح طور کے اوپر ہدایات دے رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے فیئرلی، جسٹلی، آنیسٹلی، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن تمام پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں جو الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہیں، جو الیکشن سمبل حاصل کرتی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، ان کے پارٹی اکاؤنٹس کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کو یقینی بنانا ہے، فیئرلی، ٹرانسپیرنٹلی، یعنی صاف شفاف انداز سے قانون کے مطابق۔ اور قانون جو ہے وہ اس وقت کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی شق نمبر 6(3) ہے، اور آئین کا آرٹیکل 17(3) اس حوالے سے بڑا واضح ہے، جس کا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر جو ہے وہ حوالہ دے رکھا ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہمیں یہ چیز جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتنا جو ہے یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، اور اسکروٹنی کمیٹی بھی ایک ہی ہے، اس کے اراکین بھی ایک ہی ہیں، جو پی ٹی آئی کے کیسز کو بھی سن رہے ہیں، پی ایم ایل این کے کیسز کو بھی سن رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے کیسز کو بھی سن رہے ہیں، تو وہ حقائق جو ہے وہ ان کو سامنے لے کر آئیں۔ آج تک جتنی ہم نے پروزل کی ہے، ہمیں پتہ چلا کہ پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کے اندر یہ 5 کروڑ ایک بندے نے جمع کرائے، 10 کروڑ کرائے، 15 کروڑ کرائے، 20 کروڑ کرائے۔ جب پوچھا کہ یہ جمع کروانے والے فرشتے کا آپ نام بھی ہمیں بتا دیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی میاں صاحب کو کیش ہاتھ میں پکڑا کے چلا گیا تھا۔ پھر سوالات تو اٹھتے ہیں جب آپ کی تاریخ ایسی ہو، اور تاریخ بھی ایسی ہو کہ جس میں بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے پیسے لے کر ان کی حکومت کو جو ہے وہ گرانے کی کوشش کی تھی، تو پھر فورن فنڈنگ کے، ممنوعہ فنڈنگ کے جو سوالات ہیں وہ دونوں جماعتوں کے اوپر جو ہے پھر اٹھتے ہیں، کیونکہ پی ایم ایل این نے بھی یو کے اندر اپنی پارٹی کو لمیٹڈ لائبلٹی پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ کروا رکھا ہے، پیپلز پارٹی نے یو ایس اے کے اندر اپنی پارٹی کو یو ایس اے پاکستان پیپلز پارٹی ایل ایل سی کے طور کے اوپر رجسٹرڈ کروا رکھا ہے، اور آصف علی زرداری جو ہے اس کے پرنسپل ایجنٹ ہے۔ تو یہ حقائق جو ہے وہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ کیوں چھپا رہی ہیں، اور میں یہ مطالبہ آج کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے بھی اور الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی سے بھی، کہ آپ جو ہے وہ تینوں بڑی جماعتیں، گو کہ آپ کو قانون کے مطابق پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی جانچ پڑتال کرنی ہے ان کے اکاؤنٹس کی، لیکن چلے جن پارٹیز کے آپ بشمول پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جن کی آپ جانچ پڑتال جن کے اکاؤنٹس کی کر رہے ہیں، ان کو آپ سامنے لے کر آئیں، اور ایک ہی وقت کے اندر سامنے لے کر آئیں، اور ایک ہی وقت کے اندر قوم کے سامنے جو ہے وہ حقائق آنے چاہیے، تاکہ پتہ چلے پاکستان پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس میں کیا چیزیں ہیں جو کہ خلاف قانون ہیں یا نہیں ہیں، یا پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس میں کیا ہیں، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں کیا ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ جو ہے وہ ہمارا بڑا حق بجانب ہے، اور قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق میں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ آج خاص الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی کو جو ہے وہ یقینی بنائیں، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی جو ہے وہ اسکروٹنی کی رپورٹ کو سامنے لے کر آئیں۔ دیکھیے، بنیادی طور کے اوپر جو فروخ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو تینوں سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو آڈٹ اکاؤنٹ ہے الیکشن کمیشن کے پاس، ان کو اکٹھا عوام کے سامنے رکھا جائے۔ 2-3 فیکٹس جو ہیں جو میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور کے اوپر ایک اس وقت گھر ہے F73
میں PMLN کے نام. اس کی جو قیمت لکھی ہوئی ہے وہ 2,70,00,000 روپے لکھی ہوئی ہے. اب جو لوگ بھی اسلام آباد میں F7 سیکٹر کی قیمتوں سے تھوڑے بہت بھی آگاہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ 2,70,00,000 کا گھر تو وہاں پہ شاید میرا خیال ہے فٹ پاتھ بھی نہ ملے, لیکن یہ F7-3 میں PMLN کے نام کے اوپر گھر ہے, اور یہ 2,70,00,000 کا بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کہ یہ ان کو کس نے دیا. اس کے بعد 2 اور اماؤنٹس ہیں جو 2013 میں PMLN کے اکاؤنٹ میں آئیں. ایک 14,50,00,000 کی اماؤنٹ ہے, ایک 8,67,00,000 کی اماؤنٹ ہے. اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ اماؤنٹس جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو کون دے کے چلا گیا. اس کے بعد جو ڈونرز ہیں, جس طرح فاروق بتا رہے تھے کہ جس طرح PTI نے اپنی ایک 22 والیوم کا وہاں پہ جمع کرایا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں پیسے دیے تھے. PTI کے جو پیسے ہیں, جو پرائم منسٹر صاحب نے, عمران خان نے جو نظام قائم کیا تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے اوورسیز پاکستانیز ہمیں $1 بھی دیتے ہیں, کوئی $3 دیتا ہے, کوئی $10 دیتا ہے, اور وہ نظام وہ سارا ان کا جو ہے وہ ایک والیوم میں بنتا ہے اور وہ پھر شائع ہوتا ہے. PMLN کا ایک بھی ڈونر کا ریکارڈ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ PMLN کا دفتر جو ہے وہ کون سا ہے. انہوں نے یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک آفس ہے 20H اسٹریٹ نمبر 10 F83 اسلام آباد میں. انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ یہ ہمارا ایک دفتر ہے وہاں پہ, لیکن اس دفتر کا کرایہ کون دیتا ہے, یہ کیسے چل رہا ہے, کون چل رہا ہے, اس کا کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں ہے. پنجاب کا جو PMLN کا چیپٹر ہے اس کا 2013 سے 2015 تک اس کا کبھی کوئی آڈٹ ہی نہیں ہوا, اور اس میں بھی تقریباً جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ تقریباً 2.25 کروڑ کی اماؤنٹس پڑی ہوئی ہیں, لیکن یہ 2011 سے پڑی ہوئی ہیں, لیکن ان کا یہ نہیں پتا کہ یہ اماؤنٹس جو ہیں وہ کس نے جمع کرائے. اس کے ساتھ ہی تقریباً ان کے پاس جو ہے وہ اثاثے بھی ہیں ان کا بھی نہیں پتا کہ کیا ہے. اسی طریقے سے جو ان کا KP ہے, KP ڈویژن میں PMLN کا کبھی آڈٹ ہی نہیں ہوا, اور اس کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے پیسے آئے, کہاں سے گئے. اس میں 2 بڑی اور انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے 2013 میں 10 کروڑ روپیہ ڈونیشن دی نون لیگ کو, اور پھر یہ ڈونیشن میں سے 4,50,00,000 روپیہ نون لیگ نے نواز شریف کو واپس پیسے جو ہیں وہ بھجوا دیے. تو بنیادی طور کے اوپر نون لیگ کا اکاؤنٹ کیا ہو رہا تھا, منی وائٹننگ کے لیے استعمال ہو رہا تھا. پہلے پیسے نواز شریف نے جو ہے وہ نون لیگ کو جب دیے, اور نواز شریف کا پیسہ وائٹ کر کے 4,50,00,000 روپیہ نون لیگ جو ہے وہ نواز شریف کو واپس کر رہی ہے. اس کے علاوہ ایک کمپنی ہے جو کہ لنڈن میں جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے. اس کا جو رجسٹرڈ آفس ہے وہ 766 رمفورڈ روڈ لنڈن میں ہے, یونائٹڈ کنگڈم. اور اس کمپنی کی جو یہ پیسے جمع کر رہی ہے PMLN کے لیے, لیکن اس کا بھی کوئی حساب کتاب موجود نہیں ہے کہ یہ پیسے جو ہے وہ کہاں سے جمع کر رہی ہے اور کیسے جمع کر رہی ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کے اوپر بھی آ جائیں. اس کا پیپلز پارٹی کا 2009 سے 2012 تک تو کوئی ریکارڈ ہی اویلیبل نہیں ہے فنڈنگ کا کہ کہاں سے آیا کیا آیا. 2013 میں ایک سورس اکاؤنٹ انہوں نے اوپن کیا, جس میں انہوں نے اوپننگ کے ساتھ ہی تقریباً 42 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. لیکن الیکشن کمیشن کو یہ نہیں ابھی تک بتایا گیا کہ یہ پیسہ جو پیپلز پارٹی نے اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہی جمع کرایا تھا یہ کہاں سے آیا تھا اور یہ ان کو کس نے دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس انہوں نے جو کچھ اپنے آڈٹ اکاؤنٹ جو ہیں وہ جمع کروائے, اس میں کئی اماؤنٹس ہیں, جیسے 25 لاکھ کی اماؤنٹ ہے, 36 لاکھ کی اکاؤنٹ ہے, 35 لاکھ کی ہے. یہ 2013, 14 اور 15 میں پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس میں جمع کرائی گئیں, لیکن ان کا بھی کوئی حساب کتاب جو ہے وہ نہیں دیا گیا. 2013 میں انہوں نے 232 ملین ایکسپینس شو کیے اپنے الیکشن کے. 2013 کے الیکشن میں انہوں نے کہا کہ ہمارا 23 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ہمارا الیکشن کے اوپر خرچ آیا ہے, لیکن اس کا جو سورس ہے فنڈز کا وہ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. اس کے ساتھ جو سب سے اس کے میں بھی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک PPP ہے اور ایک PPP ہے, 4P ہے, 3P ہے, ایک 4P ہے. جو 4P ہے اس کا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے.
انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ایک کمپنی جو ہے وہ رجسٹر کروائی، اور اس کمپنی نے جس کے اس وقت جو حسین حقانی جو امبیسڈر تھے اس وقت پاکستان کے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کی اور اس کا جو ملینز آف ڈالرز وہاں پہ جمع ہوئے امریکہ کے اندر، جو کہ اس وقت پاکستان کے امبیسڈر جمع کرتے پھر رہے تھے، ان کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں آیا۔ اسی طریقے سے باقی جو سیاسی، یہ تو 3 بڑی جماعتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو ٹی ایل پی ہے، جماعت اسلامی ہے، جے یو آئی کی فنڈنگ کے بارے میں بہت آپ کو معلوم ہے کہ اعتراض رہا ہے کہ ان کے اوپر فورن فنڈنگ وہ لیتے رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ٹی ایل پی ہے اس کی فنڈنگ کا کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے آئی، کدھر آئی۔ سو ہماری خواہش یہ ہے، اور ہم الیکشن کمیشن کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو شروع بشک آپ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی سے کر لیں، لیکن اس کے بعد باقی سیاسی جماعتوں میں بھی جو فنڈنگ ہے یہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، اس کے اوپر، اور یہ تینوں پارٹیز کی سائملٹینیسلی سامنے آنی چاہیے، باقی جماعتوں کی آپ بشک سیکنڈ فیز میں کر لیں تاکہ لوگ کمپیریزن کر لیں کہ کہاں پہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ اب میں ایک تیسرے مدعے کی طرف آنا چاہتا ہوں، تیسرے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ ہے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ایک تو جو پنجاب میں نیا جو مقامی حکومتوں کا بلدیاتی نظام جو ہے وہ لایا گیا ہے، اور پنجاب حکومت اس کے اوپر بڑی مبارکباد کی مستحق ہے۔ پہلی بار پاکستان میں اس قسم کی امپاورڈ گورنمنٹ ہوگی جو کے پی اور پنجاب میں ہے، اور آج جس طریقے سے کل میں دیکھ رہا تھا کہ چیف منسٹر سندھ نے جو تقریر کی، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ان کی غیرت جو ہے وہ جب فریال تالپور کے پرس اٹھانے کے اوپر نہیں جاگتی، ان کی غیرت جب جو ہے اپنے لیڈرشپ کے لیے جو ہے وہ جب وہ پانی کی بوتلیں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں اس وقت نہیں جاگتی ہے، لیکن ہر بات کے اوپر وہ ہمیں دھمکی دے دینا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور فاروق حبیب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے گوادر کے عوام کے مسائل گزشتہ حکومتوں نے حل نہیں کیے، بلوچستان حکومت عوام کے مسائل ضرور حل کرے گی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ رواں ہفتے بلوچستان کے لیے سب سے بڑا پیکیج لا رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے کھاتے عوام کے سامنے آنے چاہیے، یہ کہنا تھا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا۔ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر براہ راست ضلع کا میئر جو الیکٹ ہو رہا ہے، اور خیبر پختونخوا میں براہ راست تحصیل کا میئر جو ہے وہ الیکٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل چینج جو ہے وہ آئے گی، یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کا جو شیڈیول ہے وہ جلدی آ جائے گا، اور شاید یہ فیزز میں الیکشن ہوں گے۔ ای وی ایم کے اوپر یہ میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے کہہ دیا ہے کہ شاید وہ ای وی ایم کے اوپر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ یہ الیکشن 100% ای وی ایم کے اوپر ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں پرابلم ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن سے صرف میں یہ کہتا ہوں آپ اپنی آر ایف پیز، آپ اپنی جو جس قسم کی مشین آپ چاہتے ہیں آپ اس کا ٹینڈر کریں، پوری دنیا کی کمپنی آپ کے پاس مشینیں لے کے آ جائیں گی، آپ ان کو لیں اور اس کو جو ہے وہ استعمال کریں، کوئی پرابلم۔ یہ گورنمنٹ نے مشینیں تو نہیں بنا کے دینی، مشینیں تو ظاہر ہے انٹرنیشنلی مینوفیکچررز ہیں جنہوں نے بنانی ہے، انہوں نے کر کے دینی ہے۔ سو کوئی پرابلم نہیں ہے ای وی ایم کے اوپر الیکشنز میں، اور انشاءاللہ یہ ودن 2 months جو ہے وہ تمام مشینیں بھی اویلیبل ہو سکتی ہیں، ہر چیز اویلیبل ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس مسئلے میں صرف یہ ہے کہ ذرا سنجیدگی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو الیکشن کمیشن نے اپنی ٹیکنیکل کمیٹیز بنائی بھی ہیں اور وہ اس طرف چل رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت جو ہے وہ کام ہے۔ شکریہ جی۔ واصف یہ بتائیے کہ ایک طرف تو یہ ضرورت کی بات نہیں ہے جو اکاؤنٹ سے فارغ کرنے کے، دوسری طرف جو ہے پبلک کے جو ایشوز ہیں اور جو آپ کی حکومت ہے بار بار اس عزم کا احاطہ کرنے کے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں اور کچھ ماہ میں کمی بھی ہوگی، لیکن دوسری طرف جب میری بجٹ جو آ رہا ہے یہ کیا مجبوری ہے جس کے خلاف اپوزیشن میں
मरम्मत का ऐलान किया है, मिनी बजट क्यों आ रहा है? IMF की कोई मजबूरी है या कोई और वजह? देखिए, मिनी बजट में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मिनी बजट तो खैर ऐसे ही एक टर्म है, ये एडजस्टमेंट्स हैं कुछ, लेकिन ये पहले ही हो चुकी हैं, कोई इसमें ज़्यादा ऐसा इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर बिजली की कीमतों का मामला था तो वो पहले ही हो चुका है, सो ये उसको आपने उसके मुताबिक बैलेंस करना है। महंगाई में तीसरे हफ्ता है मुसलसल कमी आ रही है इस रीजन में। मैंने पिछली कैबिनेट मीटिंग के बाद भी बताया था, सबसे इस वक्त सस्ता तेल इस रीजन में सबसे सस्ता इस वक्त पाकिस्तान में है, गंदम इस वक्त सबसे सस्ती इस वक्त पाकिस्तान में है। उसके बाद आपकी जो दालें हैं वो यहाँ पे सिर्फ पत्ती हमारे यहाँ सस्ती नहीं है, चाय, क्योंकि वो हिंदुस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों जो है उनकी अपनी वो पैदा होती है। बाकी तकरीबन हर इंपॉर्टेंट चीज़ में हम सब देखें, हमको दुनिया से लहदा स्यारे पे नहीं है। जो दुनिया में अगर चीज़ों की कीमतें ऊपर हैं, आपके यहाँ ऊपर होंगी, लेकिन इसकी वाहिद जो फ़ायदा है वो ये है, पाकिस्तान में ये है, सिर्फ आप देखें कि हमारे यहाँ जो किसान है 400 अरब रुपया तो सिर्फ इस साल जो है वो इजाफी आमदनी हुई है हमारे यहाँ फार्मर को। तो पाकिस्तान के अंदर कुव्वत ख़रीद में जो इजाफा हुआ है, ये तो नहीं है कि आप कीमतें 1947 की देना शुरू कर दें और आमदनी जो है वो आप कहें कि आपकी 2021 की है, ऐसे तो नहीं है। जब आपकी आमदनी बढ़ेगी, चीज़ों की कीमतें ऊपर जाएंगी। पाकिस्तान में जिस तरीके से कोरोना का, और फिर जो कल वज़ीर-ए-आज़म लाहौर में जिस प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं, अब आप सेहत कार्ड देखिए, जो मिडिल क्लास, स्पेशली हमारे यहाँ कह रहे थे ना कि मिडिल क्लास तकलीफ में है, अब तमाम मिडिल क्लास के हेल्थ का जो अखराजात हैं वो तो हुकूमत ने उठा लिए। अब वो जो अखराजात हेल्थ के अब 100% हुकूमत पे कर रही है, तो वो पैसे उनको बचे हैं ना। अब हर वक्त अगर मीडिया के या वहाँ पे हम यही करेंगे और ये एजुकेट नहीं लोगों को करेंगे और ऐसे ही करना शुरू कर देंगे, महंगाई हुई है पाकिस्तान में, डेफिनेटली महंगाई हुई है, लेकिन कुव्वत ख़रीद भी पाकिस्तान में बढ़ी है। और आज बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी रीजन के तमाम ममालिक से ना सिर्फ कीमतें यहाँ पे सस्ती हैं, कुव्वत ख़रीद भी लोगों की इजाफा हुआ। जी, क्या ये जो आप लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 जो कि ऑर्डिनेंस के जरिए लाया, जिसको 120 रोज में आपने असेंबली से अप्रूव भी कराना है, और इसमें इलेक्शन के हवाले से क्या है, इलेक्शन कब तक होने जा रहे हैं? जो ईवीएम की आप बात करें, इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन तो रेडी नहीं है ईवीएम के हवाले से। नहीं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ ना कि अगर तो इलेक्शन कमीशन इस मामले में जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करना है ना। देखिए ना, ओपिनियंस तो आपकी अपनी ओपिनियन होगी, किसी और की अपनी ओपिनियन होगी, मेरी अपनी ओपिनियन होगी, लेकिन जब कानून की बात आती है तो पार्लियामेंट एक हतमी फैसला करती है। जब इंटरप्रिटेशन तशरीह की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला करती है। सो या ये इख्तियार अगर इलेक्शन कमीशन को या किसी को एतराज़ होगा तो वो पार्लियामेंट ही के पास वापस जाएगा ना कि जी ये हम नहीं करा सकते हैं, आप इसमें अमेंडमेंट करें। जब तक कानून मौजूद है उस वक्त तक ओपिनियन के ऊपर तो नहीं हो सकता। एक एक करके, एक एक, ये शफकत की तरह एक एक करके करे ना, ये तो इलेक्शन कमीशन ने तय करना। शिद्दत पसंदी के हवाले से जो गवर्नमेंट है वो तशद्दुद का शिकार नजर आ रही है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। एक तरफ रिपोर्ट कर रही है कि आप एपीएस के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, दूसरी तरफ जो वज़ीर अपने इंतजाम में कहते हैं कि हम जो उसी थाने के जो जिम्मेदार होंगे उनके साथ मुज़ाकरा भी करेंगे। आपका जो तहरीके लब्बैक के हवाले से एक एपिसोड था वो आपके बयान नजर आते हैं और जो जासूस साहब वो भी जाके हाथ बनाते रहे, तो गवर्नमेंट क्यों अपने आप क्लियर करे, क्या स्टांस एक्चुअली क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको एपीएस में